السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 116 سورہ نساء۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک یہ کہ شرک کیا جائے، بہی ساتھ اس کے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک جو علاوہ ہو اس کے، لمن یشاء واسطے اس کے جس کے لیے، یعنی واسطے اس کے جس کے لیے یشاء وہ چاہے گا، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ وَمَن یشرک اور جو کوئی شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالًا بعیدا بھٹکنا بہت دور کا۔ ان یدعون نہیں وہ پکارتے، من دونہ اس کے سوا، الا اناسا مگر عورتوں کو یعنی دیویوں کو، وَإِن یدعون اور نہیں وہ پکارتے، الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے، وقال اور کہا اس نے یعنی شیطان نے، لأتخذن البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک تیرے بندوں میں سے، نصیب مفروضہ حصہ، ایک حصہ مفروضہ مقرر طے شدہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا انہیں، گمراہ کروں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُبَتِّكُنَّ کہ وہ ضرور کاٹیں گے، چیریں گے، آذان الانعام کان مویشیوں کے، انعام چوپایوں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ بس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، فقد پس تحقیق، خسر خسرانا مبینہ اس نے اٹھایا نقصان، خسران مبینہ نقصان اٹھانا ظاہر کھلم کھلا۔ یعدہم وہ وعدہ کرتا ہے یعنی شیطان، ہم ان سے، ویمنیہم اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، وما یعدہم اور نہیں وہ وعدہ کرتا ان سے، الشیطان شیطان، الا مگر غرورا غرور دھوکا، اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، عنہا اس سے، محیصا کوئی جائے پناہ، کوئی چھٹکارا، کوئی بھاگ جانے کی جگہ، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، سندخلہم عنقریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات باغات میں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیش رہیں گے، فیہا ان میں یعنی باغات میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا سچا، ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، قیلا بات میں۔ یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ، اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی اس کا جو معنی ہے روٹ ورڈز کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس کی تشریح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یغفر نہیں اللہ نہیں معاف کریں گے، کسے؟ ان یشرک یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک۔ اچھا اب اس میں نا یہ جو دون ہے نا،
دونا کے معنی علاوہ بھی ہوتے ہیں، سوائے بھی ہوتے ہیں، مطلب اور بھی اس کے معنی، یعنی دونا اردو میں جو ہے وہ ایک ہی معنی میں نہیں آتا کہ صرف علاوہ کر دیں یا سوائے۔ اچھا، ما دونا ذالکا، ذالکا علاوہ اس کے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، یعنی اس سے کمتر بھی ہو سکتا ہے، دونا کا معنی کمتر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ آپ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اس سے کم، اس سے نچلے درجے کے گناہ، مگر کیا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ کوئی بات فکس کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ معاف کر دیں گے، نہیں، اس سے کم تر کوئی گناہ جو ہے وہ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ وَمَن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس تحقیق، وہ بھٹک گیا، بھٹکنا دور کا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک، اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر، ٹھیک ہے، ایک تو بڑا شرک ہے، ایک چھوٹا شرک ہے۔ بڑا شرک کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے کہ سامنے آپ بتوں کی، دیویوں کی واضح طور پہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو پکار رہے ہیں، اور شرک اصغر کیا ہے کہ آپ کوئی نیکی کریں یا کوئی نیک کام کریں یا کوئی بھلائی کا کام کریں تو وہ بھی آپ کسی کو دکھانے کے لیے کریں، مثال کے طور پہ آپ نے نماز لمبی کر دیا، سجدہ آپ کا 10 سیکنڈ کا تھا، 15 سیکنڈ کا تھا، 20 سیکنڈ کا تھا، وہ آپ نے آج 30 سیکنڈ کا کر دیا، تو یہ بھی شرک ہے، یعنی، اور شرک کا اپوزٹ کیا ہے، توحید۔ اگر آپ توحید کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ شرک کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو معاملہ، یہ نقطہ جو ہے نا، یہ بڑا وہ ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، نازک ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں، اب آپ یہ نہیں ہے لازمی کہ سوائے آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں تو ہی شرک ہے، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھنا اور ان سب چیزوں کو آگے رکھنا، جیسے کسی کوئی، میں نے پہلے بھی ایک دو بار کہا کہ آپ کا جو سینٹر ہے نا، سینٹر، یہ جو آپ کا دل ہے، اس کا جو وسط میں اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا، کوئی اور چیز ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا فیشن ہے، آپ کا پیشن ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کی کوئی اور چیز ہے، وہ بیچ میں ہے، یعنی آپ کا جو محو نظر ہے، جس پہ آپ کا تکیہ کہہ لیں گے، جو کچھ بھی ہے، یا جس پہ آپ کی سب سے زیادہ خواہش ہے نا، وہی خواہش نفس جو ہے وہی آپ شرک ہے۔ تو یہ شرک کی وہ ہم پہلے بھی اقسام پڑھ چکے ہیں، وہ سورہ کہف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کیا کیا تھا، کوئی اس نے دیوی دیوتا کو پکارا تھا، کسی اور کا نام لیا تھا، کوئی کچھ اور کہا تھا، اللہ کی مدد کے علاوہ نہیں، اس نے کیا کیا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا، اور اس نے اپنے مال پہ اور اپنی نفری پہ کیا کیا تھا، تکبر کیا تھا، بھروسہ کیا تھا کہ میرا مال، میری نفری، میرا جتھا، یہ سب چیزیں، تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے، یعنی مادہ پرستی جو آج کل ہے۔ تو آج کل زیادہ لوگ اس شرک کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں جو پرانے تھے، آج تو ہے ہی مادہ پرستی کا دور، ٹھیک ہے، مادیت کا دور ہے۔ ہم جو محبت کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر بار سے، اپنی خوبصورت چیزوں سے، اپنے خوبصورت لباس سے، اپنے زیور سے، ہم ان چیزوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ چڑھاوے چڑھائے، وہ بہت کم ہی لوگ رہ گئے ہوں گے، ہوتے ہوں گے بہت مڈل کلاس طبقہ جو بالکل لوئر کلاس ہے، وہ جا کے کرتا ہوگا، لیکن اب جو شرک ہے وہ یہ ہے۔ اس پہ ہم کافی اس دن بھی بات کر چکے ہیں کہ مادہ پرستی کا شرک کیا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے کم تر کا معاف ہو جائے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، یعنی اس سب میں ہر چیز، ہر طرح کا شرک اب شامل ہے، تو تحقیق وہ کیا ہو گیا، بھٹک گیا، بھٹکنا، بعیدہ، بودھ سے نکلا، بہت دور کا، ذلہ کا پڑھ چکے ہیں پہلے، ذات لام اس کا روٹ ہے، دور کا بھٹکنا، یعنی آپ راستہ دور چلے گئے ہیں اور پھر آپ واپس آ رہے ہیں، نہیں آ سکتے، ایسے راستے کی طرف چلے گئے ہیں کہ پھر آنا بہت مشکل، آتے بھی ہیں لوگ، یہ نہیں کہ نہیں آتے، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت دور، اتنی دور نکل جانا کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، راستہ گم ہو جانا۔ یدعونا، نہیں وہ پکارتے، اب یہ انہی کی ایک خصلت بیان کی جا رہی ہے جو پرانے ان کے ایک رواج، رسم و رواج تھے جو آج کل ہندوستان میں بھی ہیں،
این یدعونا نہیں وہ پکارتے من دونہ اس کے سوا الا، یہاں پہ دون کا مطلب سوائے آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کمتر نہیں آئے گا، یعنی دونا جہاں پہ بھی آیا نا وہاں پہ اس کے الگ الگ معنی ہوں گے، اس کے مطابق معنی ہوں گے، ایک معنی نہیں ہوتا اس کا۔ این یدعونا نہیں وہ پکارتے من دونہ ہی اس کے سوا الا اناسا مگر کس کو؟ عورتوں کو۔ اصل میں اناس مونس، مگر مونس نکلا ہے عورت یا فیمیل، اس کو نہیں، جو اس کا ڈکشنری میننگ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اناس کا مطلب ہے نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی، یہ اس کا معنی ہے اناس کا۔ کوئی بھی چیز ہے، مونس میں اب کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، لیکن خیر یہاں پر عورتیں دیویوں کی بات ہوئی ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو ان کے بت ہوتے ہیں دیویوں کے، یہ انہوں نے کتنے خوبصورت بنائے ہوتے ہیں، ان کو زیور پہنائے ہوتے ہیں، آراستہ کیا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت سی بنائی ہوتی ہیں۔ کیوں دیویوں کو کیوں یہ مانتے تھے؟ عورتوں کے زیادہ کیوں بت بناتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے لات ہے، یہ بھی مونس ہے، الہ کا مونس ہے، ٹھیک ہے۔ عزا، عزیز، عزا بھی مونس ہے۔ اسی طرح لات، عزا اور کیا تھا، منات بھی مونس ہی ہے۔ اسی طرح ہی نائلہ بھی ایک بت تھا، اور اس کے علاوہ اب ویسے تو دوسرے میل بت بھی انہوں نے بنائے ہوتے تھے، ہبل تھا اور اس کے علاوہ بھی، لیکن زیادہ تر یہ یہی کرتے تھے۔ آج بھی آپ انڈیا میں جا کے ہندوستان میں دیکھ لیں، میجورٹی آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ہی ہے بت پرستوں کی۔ ویسے تو یہ جو گوتم کے بھی انہوں نے بت بنائے ہوتے ہیں، جاپان میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، چائنا میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، شری لنکا میں بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ ساری بت پرستی، لیکن ان کے تھوڑے عقیدے وہ مطلب ان کا وہ اور ہے، وہ گوتم کے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ تو انڈیا میں بھی زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ وہ دیویوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی انسا، فلاں قبیلے کی انسا، فلاں قبیلے کی انسا، فلاں قبیلے کے دیوی، فلاں قبیلے کے، یعنی ان کی دیویاں بھی ایک نہیں تھی، ہر قبیلے کی اپنی تھی۔ یہاں پر یہ وہ ساری چیزیں، تو یہ اس لیے انسا، تو زیادہ تر یہ بات سامنے آتی کہ کیونکہ وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں، تو اٹریکٹیو چیز کو، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ انہیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، عورتوں کو، عورت ذات کو، آپ کو پتہ ہی کیا حال تھا معاشرے میں، لیکن اس کے باوجود بت پرستی کے لیے اس کو بنا لیا۔ وہیں یدعونا، اور نہیں وہ پکار، یعنی اس کے اگر ہم دیکھیں کہ یہ عورتوں کو کیوں پکارتے تھے یا دیویوں کو کیوں یہ ان کے اسٹیچوز کیوں بناتے تھے، تو بات سامنے زیادہ تر یہ آتی ہے کہ یہ اٹریکشن کی وجہ سے یہ کرتے تھے، کہ ان میں اٹریکشن ہوتی تھی۔ مرد بت بنا لیا تو وہ کیا اس کی اٹریکشن ہوگی، اس وجہ سے۔ وہیں یدعونا، نہیں وہ پکارتے، الا، این کم نہیں آ رہا ہے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، یدعونا نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطان مریدا، شیطان سرکش کو۔ مرید کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے مرید جو ہم اردو میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، ارید سے، اریدہ کیا ہوتا ہے، چاہنا، میں نے میری چاہت، مرید کیا ہوتا ہے، چاہنے والا، ٹھیک ہے، یہ جو آپ پیر و مرید کے لفظ آتے ہیں۔ مرید کا معنی اور ہے، مرید کا مطلب ہوتا ہے سرکش، حد سے بڑا ہوا۔ تو ویسے تو مرد بھی اسی میں سے ہی، اسی لفظ میں سے ہی نکلا ہے، نیم را دال ہی اس کا ہے، لیکن یہ ہے کہ مرید کا مطلب سرکش۔ تو شیطان کو، دیویوں کو نہیں وہ اصل میں پوج رہے، وہ حقیقت میں شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، وہ کون ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وقف لازم۔ وقال، اور کہا اس نے، شیطان نے، لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا۔ اب کیا ہے، یہ جو بہت زیادہ یعنی پیک پر جو تاکید کے صیغے ہیں نا ان میں سے آ رہے ہیں قرآن میں، یہ وہ سارے صیغے آئیں گے۔ لأتخذن، لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے ساتھ میں ضرور لے کر رہوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں میں سے۔ یہ باتیں اس نے کب کی تھی؟ یہ جب ہم پہلے ابھی پڑھ چکے ہیں اور ابھی دوبارہ پڑھ رہے ہیں، جب اس کو کہا گیا تھا نا کہ سجدہ کرو، تو اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اور یہ اس ٹائم اس نے باتیں کی۔ اور اس کا مطلب ہے، پہلے ہم نے سنا تھا کہ شیطان کے بچے بھی ہیں، شیطان کی اولاد بھی ہے۔ اب کیا ہے، شیطان باتیں بھی کرتا ہے یہی نہیں کہ وہ صرف آ کے وسوسے ڈالتا ہے دل میں، صرف یہی نہیں ہے، وہ بات چیت بھی کرتا ہے۔
تو جب اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، تو اس کے بعد اس نے یہ سرکشی کی، ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ اس نے کہا لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں میں سے. اب یہ تیرے بندوں میں سے کہہ رہے ہیں، نصیب مفروضہ، ایک حصہ مقرر. اب اگر تیرے بندوں میں سے دیکھا جائے تو اس میں تو سارے شامل ہو گئے، ٹھیک ہے. کچھ خاص بندے ہیں، کچھ کیسے عبادت میں سے حصہ مقرر، وہی نماز ہی لے لے چلے آپ، ٹھیک ہے. نماز اگر ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے بالفرض اگر چلو اب تو پہلے ہم نے کی کہ ریاکاری کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے دونوں طرح سے ورگلاتا ہے. شر والے بندے کو شر سے ورگلاتا ہے اور خیر والے بندے کو خیر سے ورگلاتا ہے. شر والے بندے کو کیسے؟ اس کو تو برے خیالات دلا دلا کے. اور خیر والے بندے کو کیسے خیر سے ورگلاتا ہے؟ کہ جیسے اب مثال کے طور پر اب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، مثال اب لگا لیں ادھر سے اذان ہو رہی ہے اور ہم اس کو لیٹ کیے جائیں، ہر چیز کو، مطلب اپنے لیکچر کو لیٹ کر دیا، اپنے درس کو لیٹ کر دیا، نماز چھوڑ دی اور کہا کہ یہ بھی تو اچھا ہی کام ہے، یہ کون سا کوئی نہیں. پہلے نماز ہے، افضل وقت کی نماز سب سے پہلے. اسی طرح ہی ہماری نمازیں لیٹ ہوتی ہیں. اور جہاں تک میرا دھیان گیا ہے نا، وقال لأتخذن من عبادی کا نصیبا مفروضہ، وہ مجھے میرا جو دھیان ہے نا وہ نماز کی طرف زیادہ ہے کہ نماز جو ہے نا ہماری اکثر ہی لیٹ ہو جاتی ہے. کیا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، اور پھر وہ کہے گا چلو پہلے یہ والا کام کر لو، نماز تو ہو ہی جائے گی، وہ میں نے فلاں سے سنا تھا اتنے ٹائم میں بھی نماز ہو جاتی ہے. ایسے کرتے کرتے ہماری نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں. اللہ میں معاف کر دے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نماز لیٹ والے میں، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کام، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا کام، چاہے وہ بھلائی کے کام بتائی جا رہا ہے کہ یہ بھی کر لو، چلو اس طرف بھی چلے جاؤ، یہ بھی اچھا کام ہے، کوئی نہیں، خیر نماز ہو جائے گی. ہوتا ہے نا اس طرح، کئی لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ خود بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ میں معاف کرے. تو یہ جو ہے نا یہ والا کام یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ خیر کے ذریعے جب وہ ورگلاتا ہے نا کہ یہ والا بھی نیکی کا کام کر لو جی، چلو فلاں مہمان آیا، چلو پہلے مہمان نوازی کر لیتے ہیں، یہ تو کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا تو معاف کر ہی دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. فلاں شخص اتنے دنوں بعد آیا، پہلے ہم اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کی بات سن لیں، اس کی مہمان نوازی کر لیں، اس کے لیے کھانا بنا دیں. اس طرح ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے. اور یہ ہر 5 نمازوں میں یہ مسلسل یہ عمل وہ دہراتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا حصہ لیتا ہے لیٹ کروا کے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ فجر کی نماز ہے، پھر عصر کی نماز ہے، اور اسی طرح ہی وہ تو ویسے ہی سجدہ شیطان کو ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کر کے. اب آگے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور بہکاؤں گا انہیں، گمراہ کروں گا انہیں، ضل سے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا، اور لا البتہ منین، ضرور امیدیں دلاؤں گا، ہم انہیں. اتنے سارے الفاظ ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور امنیت، امانی کیا چیز ہے؟ امنیت ان کی جمع ہے، امانی، شیطان کی امیدیں، یہی ضرور امیدیں دلانا کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، یک شر کو شر کے سے، خیر کو خیر سے. ولا آمرنہم، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، امر سے. امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو. لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیچ میں سے ضلع، امنین، آمرن، امر سے. فلا یبتکن، پھر البتہ وہ ضرور چیریں گے، بتک، بتکا، با تا کاف، بتک اور بتکا کسے کہتے ہیں؟ جب وہ کان ایسے چیر دیتے تھے نا تو جو اس کا گوشت کا ٹکڑا لٹکتا تھا نا جانور کا، اس کو بتکا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فلا یبتکن، پھر وہ ضرور کاٹیں گے یعنی چیریں گے، آذان الانعام، کان کس کے؟ مویشیوں کے. مویشیوں میں کون کون ہے یہاں پہ؟ انعام میں کون کون ہے؟ ویسے پوری صورت ہے اس پہ، بھیڑے ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یہ سارے انعام ہیں. ہاں، چوپائے جو ہیں یہ سارے انعام نہیں. 4 پاؤں تو ویسے ان کے بھی، شیروں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ انعام چوپایوں میں، چوپائے جس کو بولتے ہیں نا، جس سے مویشی جن کو کہتے ہیں، ان کو. کیا کرتے تھے وہ؟
آج بھی کرتے ہیں ایسے. پہلے کیا تھا، کوئی ایک اونٹنی ہے، 5 دفعہ اس نے بچے جان لیے ہیں، لاسٹ ٹائم اس نے نر بچہ جنا ہے، اس کو چھوڑ دیا بتوں کے نام. اب یہ اس نے زیادہ کام کر لیا، اب اس سے اولاد نہیں لینی، اب اس سے کوئی کام نہیں لینا، بار برداری یا کچھ بھی، یعنی اس سے نہیں، اس کو چھوڑ دینا، ذبح بھی نہیں کرنا بتوں کے نام پہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر وہ کانوں میں وہ ڈال دیتے تھے کان چیر، جب کان چیرا ہوتا تھا یا کوئی اسپیشل کوئی اس کی نشانی ہوتی تھی تو وہ ابھی بھی ہوتا ہوگا اس طرح، تو وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جی بت فلاں بت کے نام ہے یہ جانور، اس طرح سے. اور آج بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گائے آپ ذبح کر کے دیکھ لیں کیا ہوگا وہاں پہ، فوری دنگا فساد، فوری آگ لگا دیں گے گائے کو ذبح کرتے وقت. گائے کو گول داغا ڈالا ہوتا ہے، داغ بھی ہے تو گول داغ دیتے ہیں. میں نے دیکھا اکثر اچھا پکا نہیں تھا پتا تب پتا چلا نہیں تو ہاں نشان زدہ کر دیتے ہوں گے یا بہرحال. پتا ہوتا گائے کا اور گول دائرہ بھی تو یہ اسی میں سے پھر اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس نیت سے کیا یا نشان لگانے کے لیے کیا یا کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. کان چیرنا یہ بھی شیطانی عملوں میں سے، انعام کے، مویشیوں کے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اب یہ ہے اصل بات جہاں پہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہماری خواتین پھنسی ہوئی ہیں، ہمارے مرد پھنسے ہوئے ہیں. یہ اس کا چال، یہ اس کی چال بڑی چلی تو ویسے ساری ہیں لیکن یہ والی کچھ زیادہ ہی چل گئی ہے اس دور میں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں. اب دیکھو آرڈر دے رہا ہے خود راندہ درگاہ ہے، اس نے بڑا یہ جو اپنے وہ باتیں کی ہیں وہ دن رات اس پہ لگا ہوا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے احکامات کو ماننے پہ دن رات لگے ہوئے. وہ اپنی جو اس نے بات کی تھی اس میں پورا اتر رہا ہے اور ہم اس کی کیا کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں اس کی باتیں پوری کرنے میں. جو اس نے کہا وہ کہہ رہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ، یعنی جو کچھ یہ عورتیں کر رہی ہیں یا مرد عورتیں بن رہے ہیں، عورتیں مرد بن رہے ہیں، یہ ٹرانسجینڈر ہو رہا ہے یا عورتیں یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، یہ کیا ہے، خلق اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا. فلا یغیرن خلق اللہ، بس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے. وہ نہیں بدلے گا، وہ خود بدلیں گے. خود جاتی ہیں کہ وہ لے کے جاتا ہے، خود جاتی ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے نا. ہاتھ تو نہیں پکڑے، وہ کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا. کیا کہتا ہے وہ، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ہوئے 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 کیا کیا تھا اس نے بدر میں بھی، ایسے پیچھے ہٹ گیا تھا. ایسی قیامت والے دن کرے گا. میں نے کہا تھا شیطان کا خطبہ کبھی سن لیجئے گا کیا تھا. بس وہ ضرور بدل دیں گے، خود بدلیں گے، یہ نہیں بدلے گا. خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی تخلیق کو بدلنا کیا ہے، وہ کام جو اللہ نے اپنی مخلوق سے لینا تھا، وہ چھوڑ کے اس سے کوئی اور کام لیا جائے. آپ کو پتہ ہے ایک بات کا کہ مردوں میں بھی مصنوعی رحم لگا کے پچھلے دنوں میں، یعنی پچھلا جو تھوڑا دور گزرا ہے، ان سے بھی بچہ پیدا کروایا گیا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو کہ برابری ضرور کرنی ہے. عورت تو آ گئی نا برابر، اب مرد کسی طرح سے بھی برابر نہیں آ رہا تھا تو جب تک وہ بھی بچہ پیدا نہیں کرے گا وہ بھی برابر نہیں. تو مرد مصنوعی رحم لگا کے ان میں اس سے بھی بچہ پیدا کروایا گیا. یعنی کیسے اب بچہ ہوگا، وہ تو خیر اب تو ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے، سب کا ہی کٹ جاتا ہے، آپریٹ ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ کام بھی ہو چکے ہیں. عورتیں کیا کرتی ہیں، تخلیق کیسے، عورت کا کام کیا تھا، بچے پیدا کرنا. اسے کیا کیا گیا، یہ آئے آپریشن کروا دیا کہ جی اب بچے نہیں ہو، مطلب بغیر وجہ کے. اگر تو عذر ہے، بیمار ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آگے اس کی جان جا سکتی ہے، جو جان بچانا ضروری ہے. اور اگر نہیں تو پھر کیا کرتی ہیں، پہلے تو بہت ٹرینڈ تھا نا، اب تو پھر بھی کچھ شاید سمجھ جاتی ہوں، گئی ہاسپٹل گئیں اور جا کے آپریٹ کروا دیا، نس بندی کروا دی، یہ سارا کچھ کروا دی. یہ کیا ہے، یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے. خدا نہ خاصہ ایسی حالت میں اب جنہوں نے کروا لی ہیں وہ تو پھر اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگیں. ایسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا.
اتنا بڑا جرم ہے یہ جو کرتی ہیں. یہ جو ہم یہ والی باتیں کریں نا، یہ تو اب پیچھے رہ گئی نا چیزیں. تخلیق اور پھر مرد عورتیں بن رہی ہیں اور عورتیں مرد بن رہی ہیں. سب سے بڑی بات یہ تو اب چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں. جو لائٹس جس کو لیا جا سکتا ہے، یہ پلکنگ اور یہ تھریڈنگ اور یہ جو مونچھیں بنواتی ہیں اور یہ سارا کچھ، یہ تو چھوٹے چھوٹے رہ گئے نا. بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے، پوری کی پوری عورت ہی بدل دی، پورے کا پورا مرد ہی بدل دیا. پھر الگ الگ اس میں پیکیجز بھی رکھے ہوئے. کالجز میں پیکیجز ہیں، یونیورسٹی میں پیکیجز ہیں، ٹرانسجینڈر کے پیکیجز ہیں. اللہ اکبر کبیر، استغفر اللہ. مرد سے کیا کام تھا؟ مرد کا معاش کمانا. عورت کا کیا کام تھا؟ نسل نو کے لیے، نسل آگے، انسانی نسل اس کا آگے بڑھنا. لیکن اور ہی کام لیے جا رہے ہیں. تو یہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ پہ بڑا عمل ہوا پھر، اور ہم نے اس آرڈر کو بہت مانا. عورتوں نے زیادہ مانا، مردوں کا تو اتنا نہیں پتہ، لیکن عورت اس میں پیش رہی. استغفر اللہ العظیم، اللہ ہمیں معاف کر دے. وَمَن يَتَّخِذ، اب دیکھیں یہ آیت اگر یعنی کوئی سمجھ لینا تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے. اگر کوئی لڑکی، مرد کی بھی میں بات نہیں کرتی، اگر کوئی عورت اس بات کو سمجھ لے کہ یہ اللہ کی تخلیق میں، اب دیکھیں میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا ابھی اس کے بارے میں علماء نے کیا فتویٰ دیا. یہ جو عورتیں ہم دلہنیں بنا دیتے ہیں اور وہ کچھ اور ہی وہ عجیب سی بن جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، ہے نا؟ نہیں پہچانی جاتی. خیر یہ تو ایک عارضی ہے. بہرحال پھر بھی وہ مرد کے ساتھ تو دھوکہ ہی ہے نا، کہ وہ صبح اٹھ کے پہچانے بھی نہ. ہے تو دھوکہ ہی ہے یہ. بھئی آپ تھوڑا سا لگا لو بس، ٹھیک ہے، آپ لپسٹک لگا لو تھوڑا سا، آپ جو بھی آپ نے بیس یا کوئی فاؤنڈیشن لگانی ہے، فیس اپنا صاف کرنے کے لیے آپ فیشل کروا لیں تھوڑا بہت، یعنی جس سے فیس صاف ہو جائے، آپ کا اچھا لگے چہرہ. شور کے لیے کرنا جائز ہے، یہ والا سارا کچھ کرنا جائز نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر فوٹو سیشن ہوتے ہیں. خیر آپ کو پتہ یہ ایسا کیا کچھ نہیں ہو رہا اب تو لیکن یہ کہ ہمارے عام گھرانوں میں بھی، مڈل کلاس گھرانوں میں بھی، بلکہ پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی لڑکیاں جو ہیں وہ بن سنور کے اور دلہنے بن کے بیٹھی ہوتی ہیں. سب انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی گھونگھٹ نہیں. پہلے گھونگھٹ ہوتا تھا دلہنوں کا، اب گھونگھٹ ہی نہیں ہوتا. اب تو سارا سینہ سا چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے. دوپٹہ تو وہ ڈالتی ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ نہیں جی آپ کا لہنگا چھپ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں معاف کر دے. کیا کرنا ہے؟ وہ مرد بیچارہ پہلے ہی وہ دیوس بن جاتا ہے. ایسے مرد کو اللہ کے نبی نے دیوس کہا ہے، جو اپنی عورت کو جو ہے وہ اس طرح سے سامنے، وہ ابھی وہ نکاح ہوا نہیں ہوتا پہلے ہی دیوس بن جاتا ہے. ہاں نہیں پتا نا، مرد ایوی بن گیا. یہ مرد کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. استغفر اللہ العظیم. پہلے ڈے 1 سے ہی نافرمانی. شیطان لے رہا اپنا حصہ، ہر طرح سے لے رہا ہے. ورغلا بھی آپ پردہ کر لو، آپ گھونگھٹ نکال لو، ٹھیک ہے، آپ سجو سمرو بنو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر میک اپ کروا لی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. سارے ہی دیکھی جا رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، پھر وہ چلتی ہیں، پھر وہ رہتی ہیں. کوئی مر گیا تو پھر رہتی ہیں. اللہ معاف کرے، خدا نہ خواستہ اگر موت آ گئی تو ویڈیو تو آپ کی رہے گی. اگر آپ نہ کہہ کے مرے، موویز رہتی ہیں نا کافی عرصہ، ہے نا، فلانے کی شادی کی مووی پوری ویڈیو بنے میری. کئی لڑکیاں ایسی بھی میں نے سنی. ابھی ریسنٹلی کسی بچی کا نکاح ہو، کہتی شروع سے لے کے آخر تک میری ویڈیو رہنی چاہیے. ایسے بھی الفاظ سننے میں آئے. ایک ایک سین آنا چاہیے، ایک ایک سٹیپ آنا چاہیے، ہر چیز آنی چاہیے، ایک ایک پوز آنا چاہیے. لڑکیاں ایسے ایسے مطالبے کریں اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ تو یہ سارا وہی ہے جو اس نے کہا وَلَا أَمُرَنَّهُمْ. پھر اللہ نے کہا لعنت کی اس پر. اللہ نے جو لانتی ہے اس کی بات ماننی.
کہاں دین کا تقاضا ہے، کہاں گئے ماں باپ، کہاں گئی غیرت، اور کہاں گیا وہ مرد جس کے ساتھ وہ بیاہی گئی ہے۔ پردے میں رہ کے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی دیکھا، بڑا خوبصورت وہ لگتا ہے، پورا ایسے مطلب حجاب میں دلہن بنی ہوتی ہے، اور اس میں بھی اس نے بہت اچھا وہ سارا کیا ہوتا ہے، وائٹ کلر کے ڈریس میں بھی، اور پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ اور میں نے پھر اکثر آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اس کی جو فرینڈز ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ میں پردے میں ہی ہوتی ہیں، تو لازمی بن سنور کے سب کو دکھانا کتنا برا لگتا ہے۔ بہرحال بچنا چاہیے بچیوں کو بھی، اور ماں باپ ایسی تربیت نہ کریں اپنے بچوں کی کہ بیٹی یہ بات کہے کہ میرا ایک ایک پوز آنا چاہیے، میری شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو بننی چاہیے، ڈوب مار جانا چاہیے۔ پھر ایسے ماں باپ کو، مائیں کہاں ہیں؟ سوئی ہوئی ہیں؟ جتنا مرضی بول لو، جو مرضی کر لو، نہیں سمجھتے لوگ۔ شادی پہ ہر چیز ایکسپوز ہو رہی دنیا کی، آپ کا سب جو اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے شادی بیاہ ہے، اور فوتیوں پہ چلے جاؤ تو وہی منہ کھلے ہوتے ہیں، ان کے رو رہی ہوتی ہیں، پیٹ رہی ہوتی ہیں، پھر نہ شادیاں بچیں تو نہ فوتگیاں بچیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو ولیًا دوست من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو تحقیق اس نے وہ نقصان اٹھایا، نقصان کھلا ظاہر۔ یعدہم ویمنیہم، وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ یعدہم، وہ تو وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، خواہشات، امیدیں، امنیتن، فضول قسم کی خواہشات، فضول قسم کی، ایسے فضول وعدے اس کے۔ وما یعدہم، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے، الشیطان، شیطان، الا مگر غرورا، دھوکے کا، غرورا، جب غرور ایک چیز اور چیز ہوتی ہے، غرور جب آ جائے اس میں زیادہ تاکید ہوتی، یہی کام اس نے جنگوں میں کیا، یہی کام آخرت کے دن وہ کرے گا، کہ میں نے تمہیں کون سا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے کہا تھا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جائے گا جہنم میں، لے کے بھی جائے گا اپنے ٹولے کو، لیکن کہے گا میں نے نہیں کیا، صاف انکار کر دے گا۔ دھوکا، غرور، دھوکا، کیسی دھوکے بازیاں۔ دھوکا ہی تو ہوتا ہے وہ جو رات کو تیار ہو کے تو صبح مرد کو، اور رات کو دھوکا دے رہی ہوتی ڈول، صبح کیا بنی ہوتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سمجھ نہیں لگتی، اتنا میک اپ، منو میک اپ چڑھا کیسے لیتی ہے ہلکی پھلکی سی اور لڑکی، پھر اتنے بھاری بھاری کپڑے پہنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، اور پھر نمازیں بھی جاتی ہوں گی، جب اتنا وہ اوپر سیمنٹ وغیرہ لگا کے وہ سارا پینٹ کرتی ہوں گی تو وہ نماز کہاں جاتی ہوگی؟ وہ پینٹ کے ساتھ نماز، وضو تو نہیں ہوتا ہوگا، یہ وضو کتنی دیر آپ برقرار رکھتے؟ مثال کی طور ہے تو بندہ ہی ہے نا، وضو کتنی دیر رہتا ہوگا؟ چلو میک اپ کر کے، وضو کر کے پارلر چلی گئی ہے، اب تو 3 گھنٹے، ویسے ہی کھانا لیٹ ہوتا ہے، سب کچھ گیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، نمازیں بھی گئیں، سب کچھ گیا۔ پھر کٹھی پاڑے ہوتے ہیں اکثر جو زیادہ پرہیزگار متقی، نماز لیٹ ہو گئی، نمازیں بڑی لیٹ ہو گئی، شادی بیاہ میں دے رہی، ایسی شادی، ایسا کیا آپ لوگ پہلے دن سے ہی آپ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے؟ بھئی بچی کا نکاح کرو، سیدھا سیدھا اس کو بھیجو اپنے گھر میں پردے کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھ آنی۔ وما یعدہم، نہیں وعدے اس کرتا ان سے شیطان مگر صرف دھوکا، غرور، 4 دن بعد وہی سارا کل پڑی ہوتی ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم کہ ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ جہنم، جنہوں نے شیطان کو دوست بنایا، اس کی وعدے، اس کی امیدیں، اس کے غرور، اس کے دھوکے، اس کے احکامات، اس نے کہا میں ضرور بہکاؤں گا، کان چیروں گا، خلقت میں تبدیلی کروں گا، اور پھر تغیر کرنا، یہ سب اولئک مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا یجدون، نہیں وہ پائیں گے انہا اس سے محیصہ، کوئی بھاگ جانے کی جگہ، محیص، حیث، ہا یا صاد کہتے ایگزٹ کو،
جیسے ایگزٹ ڈور ہوتا ہے نا، کسی جگہ سے آپ نکلتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ تھی جہاں سے آپ نے نکلنا ہوتا ہے، تو حیث ہا یا صاد، آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے پھر۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ساتھ ایمان والوں کا بھی ذکر کرتے، تھوڑی سی ڈھارس بن جاتی، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل کرتے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو عقل دے دے، سمجھ دے دے، اور ہماری اولادیں اس دھوکے کی دنیا سے نکل آئیں۔ کیا ہے یہ حسن اور خوبصورتی اور یہ سب کچھ کیا کرنا ہے نا؟ آپ لوگوں کو کبھی آپ لوگوں نے سوچا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، حضرت فاطمہ کو کسی نے دیکھا، حضرت مریم کو کسی نے نہیں دیکھا علیہ السلام، حضرت آسیہ کو کسی نے نہیں آج تک دیکھا، نام ابھی تک قائم ہے، اور کتنے بہترین نام ہیں۔ اور یہ جو حسن کی ملکائیں ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتی، جو لوگ مر چکی ہیں عورتیں، کئی گلوکارائیں تھیں، کن ناموں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے؟ اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کام کرنے کا تھا، عورت کا کرنے کا کام تھا جس سے وہ یاد رکھی جا سکے۔ صحابیات کو یاد کیا جاتا ہے، آج بھی خنسا اور نسیبہ کو یاد کیا جاتا ہے نا، کام تھے وہ نہیں ہم نے کرنے، کوئی کتاب نہیں لکھنی، پڑھنا نہیں، اسٹڈی نہیں کرنی، بس ان الٹ پٹانگ چیزیں، اور بچیاں اس طرف مگن ہیں، ہر طرف آزادی آزادی۔ کتنی آزادی چاہیے آپ لوگوں کو؟ کپڑوں سے باہر آ گئی اب تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھ ہی پھر ذکر کر دیتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ کیا شرط ہے؟ عمل صالح، اور عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان، لازم و ملزوم۔ کسی نے چیریٹی کر دی، کسی نے بہت بڑی کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، کسی نے کچھ بنوا دیا، کسی نے کوئی شیلٹر بنوا دیا، ایمان نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کیا تو ضائع، کرمادن اشتدت، راکھ کی طرح اڑا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور اگر ایمان لایا لیکن عمل کوئی نہیں کیا، جیسے ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں، لیبل لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال نہیں ہیں، عمل یہ ہے۔ آج جا کے کسی شادی حال میں دیکھ لو مسلمانوں کو، تو عمل اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں چاہیے، دونوں پہ ورک کرنا ہوگا۔ اسلام قبول کر لیا تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں ایک ٹانگ آپ کی باہر اور ایک اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے، ڈاکٹر صاحب اس کا وہ کرتے ہیں، ان کے دامن سے ان کی نہریں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں ان میں، ان باغات میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ ہمیش۔ جب بھی جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے نا تو جنت میں ابدا لازمی آتا ہے پھر، اور جہنم میں وہاں پر نہیں آ رہا ہوتا۔ وعد اللہ حقا، اور وعدہ اللہ کا ہے سچا جو ایمان والوں کے ساتھ اس نے کیا۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات میں، اللہ سے زیادہ وعدے میں، اپنی بات میں، اپنے حکم میں کون زیادہ سچا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔